اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ تیسری اور چوتھی آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے جو مسلح فوج سے مقابلہ ٹھن جانے کے بعد پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقا صرف 313 اور وہ بھی اکثر غیر مسلح ہیں اور مقابلے پر تقریباً 1000 جوانوں کا مسلح لشکر ہے، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرمائے ہیں: یا اللہ، مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے۔ یا اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمین فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے۔ یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی طرح الہا زاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر بھی سرک گئی۔ ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر چادر اڑائی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آیت میں اذ تستغیثون ربکم کے الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، مگر تمام صحابہ آمین کہہ رہے تھے، اس لیے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا: فاستجاب لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا، جو یکے بعد دیگرے قطار کی صورت میں آنے والے ہوں گے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط علیہ السلام کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا کہ جبرائیل امین نے ایک پر کے ذریعے یہ تختہ الٹ دیا۔ اسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بھی کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پر پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مددگار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، دونوں جہانوں کے سردار تھے، آخری پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب نبی تھے، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔